آج کے عنوان کا خلاصہ یہ ہے، عورتوں نے بھی جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے، جن کے کارنامے تاریخ میں روشن ہے۔ اور ایک بات یہ ہے، جو قوم اپنے ماضی کو بھلا دے گی وہ قوم کبھی مستقبل میں کامیاب نہیں ہو پائے گی، اس لیے اپنی تاریخ کو پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم دوستوں، بزرگوں، جو بات آج اس جمعہ میں بیان کرنے کی ہے وہ ہے جنگ آزادی سے متعلق۔ عام طور پر آپ حضرات نے جنگ آزادی کے کسی بھی پروگرام میں شریک ہوئے ہوں تو آپ کو صرف مجاہدین مرد لوگوں کی زیادہ کارروائیاں اور کارنامے سننے کو ملتے ہیں، اور اس میں بھی بعض تعصب پسند لوگ صرف غیر مسلموں کے ہی نام گنواتے ہیں، مسلمان مردوں کا تذکرہ بھی نہیں کرتے۔ اس کے برعکس جو مسلمان لیڈر جو پروگرام چلاتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے، صرف مردوں کے ہی تذکرے کرتے ہیں، عورتوں کا تذکرہ عام طور پر مسلمانوں نے بھی کرنا بند کر دیا ہے، جو کہ جنگ آزادی میں عورتوں نے بھی چڑھ بڑھ کر حصہ لیا ہے۔ تو کوشش یہ کی جائے گی کہ آج کے جمعہ میں وہ عورتیں جو جنگ آزادی میں حصہ لیے ہیں ان کے کچھ کارنامے، کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، انسان کی فطرت میں ہی آزادی ہے۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ میں غلام بن کر رہوں، میں نوکر بن کر رہوں۔ ہر ایک کی یہی خواہش رہتی ہے کہ میں اونر بنوں، میں آزاد رہوں۔ آپ انسان ہی نہیں بلکہ درندوں میں دیکھ لیں، جانوروں میں دیکھ لیں، پرندوں میں دیکھ لیں، وہ بھی یہی چاہیں گے کہ میں آزاد رہوں۔ چنانچہ آپ اگر مرغیوں کو دیکھے ہوں گے تو رات میں جب مرغیوں کو ٹوکرے کے نیچے بند کر دیتے ہیں تو صبح اٹھنے کے بعد اگر وہ ٹوکرا نہیں اٹھایا تو مرغیاں بھی آواز کرنے لگتی ہیں کہ مجھے اس ٹوکرے سے باہر نکالو، مجھے چن کر کچھ کھانا ہے، مجھے آزادی ہونا ہے۔ اگر آپ مچھلیوں کو دیکھیں گے تو مچھلیاں بھی جال میں پھنسنا نہیں چاہتی، مچھولہارے کے ہاتھ میں آنا نہیں چاہتی، وہ بھی آزادی چاہتی ہے۔ پرندوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو پرندے بھی پنجرے میں بند ہونا وہ نہیں پسند کریں گے۔ اگر کسی پرندے کو لاکھوں روپے دے کر خرید کر لا لیا جائے، وہ بھی پرندہ جب اس کا دروازہ کھول دیا جائے تو وہ بھی آزاد ہونا چاہتا ہے، نکل کر بھاگ جانا چاہتا ہے۔ تو پرندوں میں بھی آزادی پائی جاتی ہے، درندوں میں بھی آزادی پائی جاتی ہے۔ جنگل کا کوئی ایسا جانور، درندہ یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی کا غلام بنوں، میں کسی کا نوکر بنوں۔ ہر ایک کا مزاج یہی رہتا ہے کہ مجھے آزادی ہو۔ اسی طرح انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان کی بھی فطرت میں ہی ہونی چاہیے اور ہوگی ضرور کہ وہ بھی آزادی چاہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی کسی جگہ جاب کر رہا ہے، 9 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے یا 6 بجے سے 9 بجے تک کا ٹائم ہے، 9 بجنے کے انتظار میں وہ بھی رہے گا کب وقت ختم ہوگا، کب میں باہر نکلوں اس حافظ سے، اب کب میں آزاد یہاں سے ہو جاؤں۔ چھوٹے بچے کو جب اٹھا لے کر رہیں گے تو 1-2 گھنٹے کے بعد چھوٹا بچہ بھی رونے لگ جائے گا کہ مجھے نیچے چھوڑو، میں باہر جانا چاہتا ہوں، کھیلنا چاہتا ہوں۔ اس طرح چھوٹے بچے کی بھی فطرت میں ہی ہوتی ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں۔ بالکل اسی طرح انگریزوں کی غلامی سے نکلنے کے خاطر مسلمانوں نے سب سے پہلے آزادی کا نعرہ لگایا ہے۔ ہم لوگ صرف یہ جانتے ہیں 1840 میں یہ پہلی لنگ چھڑی ہے، پہلی جنگ چھڑی ہے، بلکہ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، تاریخ اگر آپ جانتے ہیں تو 100 سال پہلے یعنی 1747 سے ہی، یعنی 1757 سے ہی یہ جنگ ہونا شروع ہو چکی تھی۔ انگریزوں کے خلاف یہ لڑائی فردن فردن کرتے وہ لوگ آ ہی رہے تھے۔ چنانچہ ایسٹ انڈیا جب وہاں پر ایک کمپنی بنی،
جہاں انگریز آنا چاہا اور آ کر دنیا میں بلکہ ہندوستان میں تسلط جمانا چاہا، تو اس وقت وہاں پر سراج الدولہ تھے جو مسلمان حکمران ہیں۔ اس کے بعد اگر دہلی میں دیکھا جائے تو اس وقت وہاں پر بہادر شاہ ظفر تھے جو مسلمان بادشاہ ہیں۔ ادھر چنئی کرناٹک کے علاقے میں دیکھا جائے تو ادھر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہے جو کہ مسلمان بادشاہ ہیں۔ اور اگر حیدرآباد دکن کے علاقے میں دیکھا جائے تو یہاں پر نظام کی حکومت چل رہی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انگریز نے حملہ مسلمانوں پر کیا ہے۔ کوئی بھی آزادی کے بعد غلامی میں آنا بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ اس کی مثال آپ این آر سی کے موقع پر دیکھیں، سی اے این آر سی کی جب ہوا چل رہی تھی تو لوگ پریشان ہو گئے، ہم کو اب ڈیٹینشن کیمپوں میں ڈال دیا جائے گا، ہم کو ہماری شہریت چھین لی جائے گی، ہمارے گھر ہم سے لوٹ لیے جائیں گے۔ اس طرح جب لوگ بول رہے تھے این آر سی سی آئی اے کے نام پر تو سارے لوگ تھکے پھکے ہو گئے تھے، سب اپنے گھر بچانے، اپنے شہریت بچانے پہ لگے ہوئے تھے۔ بالکل اسی طرح مسلمان بادشاہوں پر جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو انہوں نے بھی یہی چاہا تھا کہ ہم ان کی غلامی برداشت نہیں کریں گے۔ تو چلتے آیا مخالفت بڑھتی گئی۔ بعد میں 1857 میں پہلی جنگ آزادی ہوئی۔ جتنا جنگ کے لیے سامان تیار ہونا تھا، جتنے لوگ ہونے تھے، جتنا پورا پہلے سے ہی تیاری کرنی تھی، اس تیاری نہ ہونے کی وجہ سے پہلی مرتبہ جنگ آزادی میں مسلمان بلکہ ہندوستان ناکام ہو گئے انگریزوں کے ہاتھ میں۔ پھر اس کے بعد 1857 سے لے کر 1947 تک یہ 100 سال کے عرصے میں جو ظلم انگریزوں نے کیا ہے اس کا مختصر سا خاکہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جلیان والا باغ، وہ کیا ہے؟ ہندو اور مسلمان سب مل کر ایک میدان میں جمع ہو گئے، مارچ کیا یا ہڑتال کیا یا پھر انگریزوں سے درخواست کی اپنی آزادی کی خاطر۔ تو اس وقت انگریزوں نے پورے میدان میں جتنے بھی لوگ موجود تھے، مسلمان ہندو سب پر گولیوں کا بھوچار بنا کر سب کو وہیں پر مار دیا گیا۔ تو یہ جلیان والا باغ جو سب سے بڑا انگریزوں کا ظلم تھا۔ اس کے بعد ڈنڈی مارچ ہوا، اس کے بعد گاندھی جی کی ایک تحریک شروع ہوئی، عدم تعاون، یعنی انگریزوں کا ہم سپورٹ نہیں کریں گے، انگریزوں کی مخالفت کریں گے اور ہم اہنسا نہیں کریں گے، یہ تحریک گاندھی جی نے شروع کی۔ اس کے بعد کاکوری ٹرین کا واقعہ پیش آیا جس میں 10 مسلمان نوجوان بلکہ 10 ہندوستانی نوجوان، جس میں ایک نام اشفاق اللہ خان کا بھی آتا ہے، انہوں نے کاکوری ٹرین جو سہارنپور سے نکلتی ہے، کاکوری اسٹیشن پر جب آتی ہے تو کھینچا اس کا چین اور وہاں پر اس ٹرین کو روکا اور لوگوں جتنے بھی پیسنجر وہاں موجود تھے سب سے کہا ہم آپ کو ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہم آپ کو مارنے کے خاطر، آپ کا ہیجاک کرنے کے خاطر نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے اس کاکوری ٹرین میں انگریزوں کا ایک قیمتی جواہرات، ایک ان کا سرمایہ جا رہا ہے، اس کو لوٹنے کے لیے ہم آئے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم انگریزوں کی مخالفت کریں اور جنگ میں ان سے جیتیں۔ اس وجہ سے انہوں نے کاکوری ٹرین کا واقعہ پیش آیا، بعد میں وہ اپنے کام میں کامیاب ہو گئے۔ وہ 10 نوجوان انگریزوں کے جو قیمتی جواہرات جاتے تھے وہ بھی ہمارے ہندوستان سے ہی لوٹے گئے تھے۔ انگریز تو ہندوستان کو سونے کی چوڑی کا لقب دیا تھا، مٹی کی گڑیا نہیں کہا تھا بلکہ سونے کی چوڑی کہا تھا۔ وہ انگریز کا جو سرمایہ، جو قیمتی جواہرات جا رہے تھے، تو یہ 10 نوجوانوں نے، جس میں اشفاق اللہ خان کا نام بھی آتا ہے، وہ لے کر دہلی چلے گئے اور اپنے اپنے خیموں میں جا کر چھپ گئے۔ تو سب سے بڑا مار پڑا انگریز کو، کیونکہ اتنا قیمتی ان کا سرمایہ، جیسے الیکشن سے پہلے اکاؤنٹ سیز کر دیتے ہیں، فریز کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اپنا پیسہ قوم پر نہ لٹائیں، ووٹ نہ حاصل کر لیں، اسی طرح ایسے ہی اس وقت کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، لیکن ہر دور میں بھی اگر کوئی انسان حملہ آور ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا ہے، تو اپنے ہی لوگوں کے غداری کی وجہ سے ہوا ہے۔
चुनांचे उन 10 नौजवानों में से 2 नौजवान पकड़े गए थे और उनको मालदारी के हवस या फिर माल मता या कुर्सी के हवस में उनसे सारी बातें पूछताछ करने पर सारी बातें मालूम हो गई। तो उन 10 नौजवानों के नाम मालूम हो गए। तो 10 नौजवानों को सूली देकर सबको मार दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही काकोरी ट्रेन के बाद तहरीक खिलाफत यानी मुसलमानों की एक तहरीक शुरू हुई जिसका नाम है तहरीक खिलाफत। इसमें यह होता था कि लोगों के अंदर अंग्रेज की मुखालिफत पैदा की जाए और अंग्रेज को लड़ने की जो साजिश होनी चाहिए इसकी तैयारियां वो लोग क्या करते थे। लेकिन जब ये वाकया ये पेश आया कि चोरा चोरी का वाकया, वो क्या है, गोरखपुर में एक गांव है जिसका नाम है चोरा चोरी। इसमें 25 नौजवानों ने, कुछ नौजवानों ने बल्कि कई पुलिस जो बरतानिया के थे, अंग्रेजों के थे, उनको ये लोग जिंदा जला दिए थे, जिसकी वजह से बाद में पकड़कर इन मुसलमानों और जो लोग इनको जलाए थे इनको भी जला दिया था। तो गांधी जी जो अदम ताउन की तहरीक शुरू किए थे, जो अहिंसा नहीं चाहते थे, उनको गुस्सा आ गया कि मुसलमानों ने अंग्रेजों को जला दिया जिसकी वजह से अंग्रेज हम पर टूट पड़ रहे हैं। तो उसके बाद गांधी जी ने ऐलान किया अब हम तहरीक खिलाफत का साथ नहीं देंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि मुसलमान और हिंदुओं में तफरीक पैदा हो गई, क्योंकि गांधी जी के मानने वाले अलग हो गए और गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि हम तहरीक खिलाफत का साथ नहीं देंगे। और तहरीक खिलाफत मुसलमानों की बनाई हुई थी और जो अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रही थी, तब मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। उसके बाद रेशमी रुमाल की तहरीक चली। ये सब किसी और मौके पर मर्दों के तस्करे किए जाएंगे। असल हमको बताना मकसूद इस वक्त ये है, खवातीन के कारनामे, रेशमी रुमाल हुई, ये सब होने के बाद मुसलमान जब नौकर गुलाम जो बन गया था, अंग्रेज जो इन पर हावी हो गया था, मुसल्लत हो गया था, अब ये लोग छुटकारा पाने के खातिर कई कोशिशें, कई काविशें, कई जंगे वो लोग लड़े हैं प्लानिंग के साथ, मंसूबाबंदी के साथ। ये पूरा एक मुस्तकिल उन्वान है जिस उन्वान का नाम है जंगे आजादी में मुसलमानों का किरदार। तो बिल आखिर बात बताना मकसूद ये है, साथ ही साथ हमको जानना ये है, मुसलमान मर्दों के साथ साथ और हिंदुस्तान के मर्दों के साथ साथ इस हिंदुस्तान में खवातीन ने भी बराबर का हिस्सा जंग आजादी में लिया है। जैसे ये लोग अपने बेटे को जंग के लिए भेजे, ये लोग अपने शोहर को भेजे हैं आजादी के खातिर। एक शोहर का इंतकाल, वो जब मर जाता है हिंदुस्तान की आजादी के खातिर, तो फिर ये औरत बेवा होती है, इसके बच्चे यतीम हो जाते हैं। वो जंग लड़कर जिस तरह शहादत का प्याला नोश फरमाया है, इसी तरह ये औरत बेवा बनकर, ये बच्चे यतीम बनकर इन्होंने भी अपनी कुर्बानी पेश की है जंग आजादी के नाम पर। चुनांचे एक कई किताबें हैं जिसमें औरतों के तस्करे मिलते हैं। उनमें से बाज लोगों ने कुछ तस्करे किए, बाज लोगों ने मुसलमान औरतों के तस्करों को ही छोड़ दिया। हम हकीकत पसंद मुसलमान है, मुसलमान अखलाक वाला है, तहजीब वाला है, मुसलमानों के अंदर तासुब नहीं होता है, किसी को बोला जाए किसी को छोड़ दिया जाए। हम उन तमाम लोगों का बयान करते हैं तस्करा, जो औरतें इस जंग आजादी में बराबर की शरीक रही थी। तो चुनांचे किताबों में आता है कि जंग आजादी में औरतों ने जो हिस्सा लिया है, उनमें सबसे पहला नाम जिसका आता है वो है झांसी की रानी, जिसका नाम है लक्ष्मीबाई। वो झांसी जो उस वक्त का इलाका, जो एक फोर्ट था, एक वहां राजपूत ने एक बड़ा किला बनाया है, वहां वो औरत रहा करती थी। जब इसका शोहर को मार दिया था अंग्रेजों ने, तो इसको कोई बच्चे नहीं थे। अब अंग्रेज ने ये चाहा अब हम इस झांसी पर भी कब्जा कर लेंगे। वो नहीं चाहती थी कि मैं अपना मुल्क उनके हाथ सौंप दूं, तो उन्होंने एक बच्चे को, लेपालक बच्चे को परवरिश की, पाला और उसको अपना हुक्मरान बनाना चाहा। चुनांचे आप लोगों तो लक्ष्मीबाई
اور یہ جھانسی کی رانی کے تذکرے اسکولوں میں کالجوں میں بہت جگہ سنتے آ رہے ہیں. ہم تو مسلمانوں کے بھی تذکرے یہاں کرنا ہوتا ہے. تو بالآخر جھانسی کی رانی نے انگریزوں کی بہت مخالفت کی ہے, بہت جنگیں لڑی ہے, جس کا تذکرہ ملتا ہے. عام طور پر جنگ میں لڑنے والے ایک ہاتھ سے گھوڑے کی وہ نخیل پکڑتے ہیں, دوسرے ہاتھ سے تلوار پکڑتے ہیں, لیکن جھانسی کی رانی نخیل منہ میں پکڑتی تھی اور دونوں ہاتھوں سے تلوار میں ہاتھ پکڑ کر لڑتی تھی. اتنا اس کا وہ شجاعت مندی اور بہادری تھی. بالآخر ہم کو یہاں یہ جاننا ہے, اس جھانسی کی رانی کے پاس جو وزراء تھے, اس کے جو بڑے بڑے سپورٹر تھے, یہ مسلمان تھے. 4 نام یہاں ذکر کیے جاتے ہیں. پہلے کا نام ہے احمد خان, دوسرے کا نام ہے رسال بیگ, اور تیسرے کا نام ہے کالے خان, اور چوتھے کا نام ہے صالح محمد, ڈاکٹر صالح محمد. یہ 4 وزراء تھے جو جھانسی کی رانی کے وزیر تھے, جو انگریزوں کی مخالفت میں جھانسی کا سپورٹ کرتے تھے, بالکل ان کے ساتھ رہ کر شانہ بشانہ رہ کر سپورٹ کرتے تھے. اور اسی طرح جھانسی کی رانی کے پاس جو توپ تھا, جو گولہ وہ برسایا کرتی تھی, جس گولے سے, جس توپ سے, جس کے بم سے انگریز کے چھکے چھوٹ جاتے تھے, پسینے خون نکل جاتا تھا, اس توپ کو چلانے والا وہ مسلمان تھا جس کا نام ہے غوث محمد خان. بتانا مقصد یہ ہے, ان لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے والے مسلمان تھے جو انگریزوں کے خلاف کام کیے اور اس ملک کے آزادی کے لیے کام کیے. یہاں پر بھی جھانسی کو جو نقصان پہنچا ہے وہ انہی کی برادری کا ایک نام ہے. وہ جب انگریز کے قبضے میں آ گیا, پیسوں میں خریدا گیا, تو اس کی غداری سے یہ جھانسی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, اور کسی جنگ میں اس پر حملہ ہوتا ہے, سر پر جب تلوار پڑتی ہے تو سر چیر جاتا ہے, خون آنکھوں میں آتا ہے تو ایک آنکھ کی بینائی چلے جاتی ہے. آخری وقت میں بھی وہ جھانسی اپنے زبان پر یہ کہتی ہے, میرے جسم پر انگریز کے کسی کا ہاتھ نہیں پڑنا چاہیے. تو اس وقت جھانسی کے پجاریوں نے اپنی مندر میں لے جا کر چھتا جلوا کر دفنا دیے ہیں. تو جھانسی کے سپورٹرز یہ مسلمان تھے, اور غدار انہی کی برادری کا غیر مسلم تھا, جس کی وجہ سے جھانسی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. دوسرے نمبر پر جس کا نام آتا ہے وہ ہے نواب واجد علی شاہ کی بیگم, جن کا نام بیگم حضرت محل. ایک محرک ہے, انگریز محرک. جس طرح انگریز مردوں میں ٹیپو سلطان سے جس طرح ڈرا کرتے تھے, اسی طرح عورتوں میں 2 عورتوں سے ڈرا کرتے تھے, ایک جھانسی کی رانی سے, دوسرا حضرت بیگم محل سے. ان سے انگریز اتنا ڈرا کرتے تھے. ان کا کارنامہ کیا تھا؟ یہ نواب واجد علی شاہ کی بیوی, دوسری بیوی تھی. جب واجد علی شاہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اودھ کی سلطنت کے حکمران بنے, اور ان کا کام کیا تھا؟ ہندو مسلم کے اندر یونٹی پیدا کیا جائے اور دونوں مل کر انگریز کا مقابلہ کیا جائے, یہ ان کا مشن تھا. تو یہ بہت کام کرتی تھی, گاؤں گاؤں در بدر پھر کر 20 سال جلا وطن کر دیا گیا, شہر کے شہر ان کو بھگا دیے گئے, انگریز ان کی مخالفت میں آ گیا. آخر کار کاٹمنڈو کے بادشاہ نے ان کو جگہ دی, تو وہیں وہ وہاں کام کرتی تھی, اور وہاں کام کرتے کرتے جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی خواہش بھی تھی کہ اپنے بیٹے کو اودھ کا حکمران بنائے. تو 11 سال کے بچے کو اودھ کا حکمران بنانے کی کوشش کی. آخر کار 14 سال کا جب اپنا بچہ ہو گیا تو اودھ نامی شہر کا وہ حکمران بنا. بالآخر جب اس کا انتقال ہو گیا, کاٹمانڈو کی جامع مسجد کے قبرستان میں ان کو دفنایا گیا ہے. لیکن مسلمانوں کی بے حسی اور بدبختی یہ ہے کہ یہ مسلمان تاریخ جاننا ہی نہیں چاہتے, تاریخ پر بولنے کی توفیق ملتی بھی نہیں ہے, جہاں بولی جاتی ہے لوگوں کو ہضم بھی نہیں ہوتی ہے. تو اس کا انجام یہ ہوا, جہاں بیگم حضرت محل کا انتقال ہوا, کاٹمانڈو کی جامع مسجد کے قبرستان میں ان کو وہاں دفنایا گیا. اب وہاں کی حالت یہ ہے کہ اس قبرستان میں آوارہ لوگ آ کر زنا کرتے ہیں اور شراب پی کر باٹلیں پھینکتے ہیں. لیکن صوبائی حکومت نے مصنوعی خبر بنا کر
विक्टोरिया पार्क के नाम को मलिका विक्टोरिया नाम के पार्क को हटाकर इस बेगम हजरत महल के नाम से एक मसनूई खबर बनाकर वहां उनका पार्क का नाम बनाया है, नेपाल या काठमांडू के अंदर। तो 30 ये है दूसरी खातून जो अंग्रेजों के मुखालिफत में काम की है, उनके खिलाफ बहुत कोशा रही है। तीसरा नाम आता है बहादुर शाह जफर की बीवी, इनका नाम है जीनत हजरत महल। पहले का नाम था, उनका नाम हजरत महल उनका नाम था, जिन असल नाम क्या था, इफ्तिखारुन निसा, लेकिन वाजिद अली शाह ने लक़ब उनको दिया था बेगम हजरत महल। तो अब तीसरी खातून है जो है बहादुर शाह जफर की बीवी। इनका काम क्या था, ये अपने शोहर को उकसाया करती थी, अपने शोहर से कहती थी आप बादशाह हैं, आप हरगिज अंग्रेज की हुकूमत को तस्लीम ना करें, हम गुजारा कर लेंगे, आप जाकर उनके खिलाफ लड़ो, जंग में जाओ और उनको मारो, इस धरती से उनका खात्मा करो। इस तरह ये उभार कर अपने बच्चे को, अपने शोहर को वरगलाती थी और अंग्रेज के खिलाफ उनको लड़ने पर मजबूर करके लड़ाती थी। और आखिरकार इतना इसरार करती थी, आखिरकार वो बहादुर शाह जफर लड़ते लड़ते जेल में बंद हो गए। और बंद हो जाने के बाद बहादुर शाह जफर तो बादशाह है दिल्ली के, लेकिन अंग्रेज का तसल्लुत इतना हो गया, अब उनको जेल में बंद कर दिया गया। बादशाह है, ये बादशाह की बीवी है, लेकिन जेल में बंद कर देने के बाद जब वो खाना पूछते थे तो खाने के बजाय उनको उनके बेटे का सर कलम करके सर उनके बच्चे का सर तश में रखकर भेजा जाता था। बादशाह को अंग्रेज ने इतना जुल्म किया है उस वक्त तसल्लुत पाकर। ये जो जीनत हजरत बेगम महल थी, ये अपने शोहर को अंग्रेजों के खात्मे के खातिर लड़ने के लिए वरगलाया करती थी ताकि मुसलमानों को आजादी मिले, हिंदुस्तान को आजादी मिले। तीसरा नाम आता है, वो है नाना साहेब पेशवा की बेटी, जिसका नाम है मीना साहिबा। इसका काम क्या था, ये जासूसी किया करती थी अंग्रेजों के कारखानों में रहकर, अंग्रेजों के पास रहती झाड़ू पोछा मारना, और ये जो जो प्लानिंग मंसूबा बंदी करते थे ये ले जाकर हिंदुस्तान के जो फ्रीडम ऑफ फाइटर हैं, जो मुसलमान और गैर मुस्लिम जो है, उनको खबर मुखबिर का काम करती थी। लेकिन जब मालूम हो गया कि ये हमारी जासूसी है तो इसको अंग्रेजों ने एक जगह जिंदा जलाकर दरगोर कर दिया गया। उसके बाद आता है अजीजम बाई, ये भी क्या करती थी, इसका काम ये था, अंग्रेजों के पास ये सूरीन बजाकर या सीन जो गाने वगैरह है या फिर खवाली वगैरह है, इस तरह की महफिलें सजाकर इनको शराब पिला देती थी। शराब पिलाने के बाद जब ये नशे में हो जाते तो फिर इनसे पूछकर मालूम कर देती थी क्या क्या इनके मंसूबे बंदी है, क्या क्या इनके प्लानिंग है। जब ये मालूम कर लेती थी तो जाकर मुसलमानों को या फिर हिंदुस्तान के फ्रीडम और फाइटर को जाकर बतलाती थी कि ये सब इनके काविशें और ये सब इनकी प्लानिंग है, जाकर इनको ये हमला कर दो। तब इनको जब मालूम हो गया, कैसे मालूम हुआ, एक जंग के मैदान में मुजाहिदीन आजादी को, जख्मियों को पानी पिलाया करती थी। उस वक्त देख लिया अंग्रेजों ने, ये औरत तो हमारे पास आकर नाच गाना करती है, ये यहाँ क्या कर रही है, पता चला कि ये जासूसी कर रही थी। तो उस औरत को भी अंग्रेजों ने जिंदा दरगोर कर दिया है। उसके बाद आता है बीबी अम्मा, जिसका नाम है, ये है मोहम्मद अली और शौकत अली की वालिदा, अली बिरादैन से मशहूर है। इनका काम क्या था कि ये भी अपने बच्चों को इसलिए पाल रही थी कि ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। एक मर्तबा ऐसा भी आता है कि जब इनको कैदी बनाकर इनके बच्चे को कैद में ला दिया गया, अंग्रेज कहते हैं आपके बच्चे को हम आजाद कर देंगे इस शर्त पर कि आपका बच्चा यहां से निकलकर हमारी मुखालिफत नहीं करना, हमारे खिलाफ जंग नहीं करना, इस शर्त पर हम अब तुम्हारे बच्चे को आजाद कर देंगे। तो उस वक्त भी अम्मा कहती है, जो ऑल इंडिया वुमेन काउंसिल की वो चेयरमैन, बल्कि वो बड़ी रही है, वो कहती है सुनो, अगर मेरे बच्चे को एक नहीं बल्कि 100 मेरे बच्चे कुर्बान हैं, मुझे तो हिंदुस्तान की आजादी मतलूब है, ऐसे 100 बच्चे मैं कुर्बान कर दूंगी।
آپ اس شرط پر میرے بچے کو آزاد کریں کہ میرا بچہ باہر نکل کر پھر وہ تمہاری مخالفت کرے گا۔ اس طرح سے ان عورتوں میں پردہ تھا، شجاعت مندی تھی۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، انگریز کا ایک مورخ لکھتا ہے ہندوستان کی جو مسلم خواتین تھی جو جنگ میں حصہ لی تھی، جنگ آزادی میں حصہ لی تھی، ان کے بارے میں انگریز مورخ لکھتا ہے یہ سب عورتیں جنگ کے میدان میں بھی با پردہ ہو کر جنگ لڑا کرتی تھی، یہ کبھی بے حیا نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے ان مسلمان مردوں کو، ان مسلمان عورتوں کو جو اپنی بچیوں کو اگست 15 کے پروگرام کے نام پر ناچ گانے کی محفل میں ان کا حصہ دلواتے ہیں، فلاں پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، نہ سر پر حجاب رہتا ہے، نہ چہرے پر نقاب رہتا ہے، دیکھنے والا غیر مسلم ہے، دیکھنے والا نامحرم ہے، سب کے سامنے یہ بچی آ کر بغیر برقعے کے، بغیر اونڈی کے ناچ کر رہی ہے، گانا گا رہی ہے، کوئی پروگرام کر رہی ہے، کوئی ڈیزائن کر رہی ہے، فلاں کر رہی ہے۔ کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا وہ جنگ کے میدان میں بھی باحیا تھی؟ ہندوستان کی وہ جنگ مجاہدہ خواتین، ان کو پر کیا گزرے گی؟ وہ جنگ کے میدان میں بھی پردہ نہیں چھوڑی، لیکن تھوڑی سے گانے کے خاطر، مارکس کے زیادتی کے خاطر، میں اگر یہ پروگرام میں پارٹیسپیٹ کروں گی تو مجھے 20 مارکس زیادہ مل جائیں گے، اس وجہ سے مسلمانوں کا پردہ نکل رہا ہے، مسلمان کی بچیاں آوارہ بن رہی ہیں۔ تو مسلمانوں کی اس وقت ذمہ داری ہے، جس اسکول میں گانوں کا پروگرام، ناچ وغیرہ کا پروگرام جشن آزادی کے نام پر رکھا گیا ہو، وہاں پر اپنے مسلمان بچی جو بالغ ہو چکی ہے، بچپن سے چھوٹی بچی کو بھی ایسے اسکولوں میں نہیں بھیجنا چاہیے، اور خاص کر اس پروگرام میں شرکت کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سارے خواتین ہیں جن کا تذکرہ ملتا ہے، 3 نام ہیں، وہ کیا ہے؟ بیگم حسرت، یہ ہے حسرت موہانی کی بیوی، اور دوسرا نام ہے زلیخا بیگم، انہوں ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی بیوی زلیخا بیگم، تیسرا نام ہے کملا نہرو، یہ کون ہے؟ جواہر لال نہرو کی بیوی۔ ان تینوں نے اپنے شوہروں کو اس طرح ایموشنل اسپیچ دی کہ آپ انگریزوں کے خلاف لڑیے، آپ انگریزوں کے خلاف لڑیے، آپ بالکل یہ مت سوچیں کہ ہم بیوہ ہو جائیں گے، ہم یتیم ہو جائیں گے، آپ کا کام یہ ہے۔ ورنہ تو ایک مورخ لکھتا ہے، بلکہ حضرت موہانی لکھتے ہیں، اگر میری بیوی، اگر ان 3 عورتوں نے ہمیں انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نہیں اکسایا ہوتا تو حضرت موہانی صرف ایک ایڈیٹر ہوتے، اور ابوالکلام آزاد صرف الہلال اور البلاغ کے مدیر ہوتے، اور جواہر لال نہرو صرف ایک بیرسٹر ہوتے۔ ان کی بیویوں کا ایک کارنامہ ہے، انہوں نے جنگ آزادی کے لیے ان کو اکسایا ہے، جب جا کر انہوں نے ہندوستان کے فریڈم فائٹر بنے ہیں اور انگریزوں کی مخالفت کی اور جنگ آزادی پا کر یہ دم لیے ہیں۔ اس کے بعد ایک بات یہ بھی کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابوالکلام آزاد کو جنگ میں قید کر دیا گیا، پورے زندگی میں 11 سال جیل میں ان کو رکھا گیا۔ ایک مرتبہ 1 سال کے قید کی سزا ان کو سنائی گئی تو ان کی بیوی کو معلوم ہوا کہ آپ کے شوہر کو 1 سال کے قید کی سزا سنائی دے رہی ہے، تو اس وقت ان کی بیوی زلیخا بیگم کہتی ہے، اگر میرے شوہر کو پورے ہندوستان کی آزادی کے خاطر 1 سال جیل میں ڈالا جا رہا ہے تو یہ ناانصافی ہے، اگر 1 سال کے لیے جیل میں ڈالا جا رہا ہے تو یہ بہت کم ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کو 10 سال جیل میں ڈال دے لیکن اس ہندوستان کو آزاد کر دیں، تاکہ تاریخ میں لکھا جائے کہ میرا شوہر 10 سال 100 سال 50 سال جیل میں رہ کر اس ہندوستان کو آزادی دلوایا ہے۔ اس طرح وہ جرأت مند خواتین ہوتی تھی، اور اسی طرح ان خواتین کا ایک جذباتی ایموشنل اسپیچ تھی، اے لیلا، اے سنہرے لیلاؤں کے شہزادوں، ہماری فکر مت کرنا، تم
یہ ہندوستان کے جو اتنے کروڑ لوگ ہیں ان کو غلامی کے پھندے سے نکالنے کی کوشش کرنا اور ان انگریزوں کو چھٹکارا اور ان انگریزوں سے چھٹکارا دلوانا، یہ ان کے سپیچز تھے۔ تب جا کر ان 3 لوگوں نے انگریزوں کے خلاف لڑے ہیں۔ تو میرے عزیزوں بزرگوں، آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ آخر میں حیدرآباد کے طیب جی کے خاندان کے ایک بچی ہے جس کا نام ہے سریا بیگم، اور ان کے شوہر کا نام ہے بدر الدین، ان کا نام ہے خورشید بدر کچھ نام ہے، کہ ان کا کارنامہ یہ ہے آج جو پرچم پر پورے ہندوستانی شان جتاتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، اپنے گھر پر، اپنے حافظ پر، اپنے کوٹ پر لگانے کو فخر محسوس کرتے ہیں، اس ہندوستانی فلیگ بنانے میں اگر کسی کا کارنامہ رہا تو یہ سریا نامی مسلمان عورت جو حیدرآباد شہر کی رہنے والی ہے، انہوں نے وہ ہندوستان کے فلیگ کی ڈیزائننگ کی ہے، یہ ان کا کارنامہ ہے۔ تو اب کون ہے جو وہ کہہ سکے یہ ہندوستان صرف ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے؟ اگر تاریخ پڑھیں گے تو زیادہ تر مسلمانوں کی گردنیں کٹی ہے، مسلمان عورتوں کی گردنیں کٹی ہے، مسلمان عورتوں کو درگور کیا گیا ہے۔ تقریباً 13 واقعات میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے لیے لایا تھا، لیکن وقت کی قلت میں اتنا موقع نہیں ملا تو مفصل بات نہیں ہو پائے گی۔ اس کے بعد ہے اصغری بیگم جو مظفر نگر کی رہنے والی تھی، اس کو بھی زندہ درگور کر دیا گیا، جلا دیا گیا۔ اس کے بعد ہے رحیمی بیگم، یہ فلانے شہر کی تھی، اس کو بھی یہ کیا کرتی تھی انگریزوں کے مخالفت میں لوگوں کو ابھارا کرتی تھی، جب انگریزوں کو معلوم ہوا تو اس کو بھی زندہ درگور کر دیا گیا۔ اس کے بعد آتا ہے خورشید بیگم جو الہ آباد میں رہتی تھی اور ایک اسکول چلایا کرتی تھی، جو اپنے بچوں کو سکھایا کرتی تھی انگریزوں سے نفرت اور انگریزوں سے لڑنے کے لیے طاقت اور جرأت مندی۔ اس کے بعد آتی ہے کنیز فاطمہ حبیب، انہوں نے اپنے علاقے میں ایک مدرسہ چلایا تھا اور اس مدرسے میں ان بچوں کو پڑھاتی تھی جن کے باپ جنگ آزادی میں حصہ لے کر مسلمانوں کے خاطر لڑے ہیں، ہندوستان کو بچانے کے خاطر لڑے ہیں، ان یتیم بچوں کو اپنے مدرسے میں پڑھایا کرتی تھی اور ان بچوں کو ہنر سکھلایا کرتی تھی تاکہ یہ اپنے سہارے پر جیے۔ اور اسی طرح کئی مسلمان عورتیں اور بھی ہیں جن کا تذکرہ ہونا چاہیے، وقت کی قلت سے زیادہ بات نہیں ہو پائی ہے۔ سمجھنا یہ ہے اس جنگ آزادی میں مسلمانوں نے بھی اتنا ہی حصہ لیا بلکہ اور زیادہ حصہ لیا ہے جنگ آزادی میں غیر مسلموں کے مقابلے میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج کے عنوان کا خلاصہ یہ ہے عورتوں نے بھی جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے جن کے کارنامے تاریخ میں روشن ہے۔ اور ایک بات یہ ہے جو قوم اپنے ماضی کو بھلا دے گی وہ قوم کبھی مستقبل میں کامیاب نہیں ہو پائے گی، اس لیے اپنی تاریخ کو پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان کاوشوں کو، ان محنتوں کو ناکارہ بننے سے اور ہم کو قیمتی مواقع عنایت فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔